صحیح ہے، مگر میں اس کے اوپر دوبارہ آؤں گی. اگر پاکستان کی ایک جماعت جس کے ساتھ یوتھ وابستہ ہے اور وہ خوش نہیں ہے، نہیں پاکستان کی یوتھ تو پھر انڈیا جو ہمارے ساتھ بھی ہے. کوئی بھی سازش کر سکتا ہے. یہ کہنا کہ پاکستان کی یوتھ ان کے ساتھ وابستہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس اسٹیٹمنٹ ہے. پاکستان کی یوتھ ہمارے ساتھ بھی ہے. ناروال کی نہیں، پاکستان کی یوتھ سب کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے. پیپلز پارٹی ووٹ لیتی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے. ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، دیگر جماعتیں سب کے ساتھ ہے. پی ٹی آئی کا ایک اپنا دھڑا ہے یوتھ کے اندر جو ان کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن یوتھ جو ہے پاکستان کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بڑی آنکھیں کھل گئی ہیں یوتھ کی. دیکھیے یوتھ جو ہے نا، اس کو انہوں نے نشانہ بنایا سوشل میڈیا سے. اگر آپ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو دیکھیں، اور میں یہ اپنے حلقے میں بھی لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھی اب حقیقت جان کے جیو سوشل میڈیا کی اور حقیقت کی. پی ٹی آئی کیا بتا رہی تھی؟ اگر آپ اس کے سوشل میڈیا پہ چلیں، پاکستان ستیہ ناش بیڑا غرق، پاکستان کی فوج اپنا کام نہیں کر رہی، پاکستان کا سپہ سالار اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شاید سب سے پی ٹی آئی کے بقول نااہل ترین ہے. حقیقت کیا نکلی؟ جتنا پاکستان آج مضبوط ثابت ہوا کبھی نہیں تھا. جتنے پاکستان کی مسلح افواج جتنی چوکس اور جتنی مضبوط آج ثابت ہوئی کبھی نہیں تھیں. اور پاکستان کا آرمی چیف جتنا اہل ثابت ہوا شاید کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے فیلڈ مارشل پوری قوم نے سراہا ان کے اپوائنٹمنٹ کو. تو یہ فرق ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک انہوں نے تصوراتی دنیا بنائی ہے، جیسے ڈرامے اور فلمیں ہوتی ہیں جو رلاتے ہیں ہنساتے ہیں، لیکن حقیقت کا تعلق نہیں ہوتا. مگر آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی سازش ہو سکتی ہے جو کہ اسی لیے پاکستان کے نوجوان کو مخاطب کیا اور گولی کی بات کی ہے کہ ان کو ماری جا سکتی ہے؟ یہ اس کو اتنا لائٹلی تو نہیں لیا جا سکتا نا. دیکھیے مودی صاحب کی ان دھمکیوں کا جواب ہم نے الفتح میزائل سے دے دیا ہے. مودی صاحب ہمیں گولیوں سے نہ ڈرائیں، وہ پاکستان کے میزائلوں سے اور پاکستان کے شاہینوں سے ڈریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی انہوں نے کوئی ایسی جسارت کی تو اس سے 4 گنا زیادہ تباہی ان کا مقدر بنے گی. لہٰذا وار از ناٹ این آپشن. He has to come to peace اور نیگوسیشنز کریں اور بات چیت کے ذریعے اس خطے میں امن لے کر آئیں. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سے لے کر اس خطے میں ایران اور سارے دیگر ممالک، ترکی، آذربائیجان، چین، مشرق وسطیٰ کے ہمارے تمام دوست ممالک، سب نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے. اور ابھی جو پرائم منسٹر نے سٹیٹمنٹ دیا ہے ایران کے اندر نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بھی، ان کے انڈیا کو بھی انہوں نے یہ کیا پیغام ہے؟ یہ کیا اسرائیل کے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی، کیونکہ اسرائیل استعمال ہوا، پرائم منسٹر نے اس دن ہمیں بتایا کہ اسرائیل نے مدد کی پوری اس اٹیک سے پہلے جو پاکستان پہ انڈیا نے کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان نے ہمیشہ اپنے خطے میں کوشش کی ہے کہ ہم اچھے تعلقات بنائیں، اور بالخصوص اس تنازع میں پاکستان اور ایران بہت قریب آئے ہیں. اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایران نے جو ایک پازیٹیو رول پلے کیا، اور یہ ایک تاریخی طور پہ پاکستان، ایران اور ٹرکی، آپ کو پتہ ہے ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ RCD، اس میں ہم جب بچپن تھے ایک رومانس تھا اس خطے کا. اور وہی ایک دوبارہ نیٹ ورک، میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے پاکستان، ایران اور ترکی کو پھر ایک ہی سمت میں مضبوط ان کے تعلقات کر دیے ہیں. یعنی یہ امکانات روشن ہو گئے کہ RCD کے اوپر عمل درآمد ہو؟ نہیں، RCD تو اب اور پھیل گیا نا، ECO بن گیا. چونکہ RCD میں اب سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی ہیں. مگر وہ جو اس کا پائپ جو ریلوے ٹریک کے ذریعے سے اس کو کنیکٹ کرنا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوآپریشن پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ اب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اب اس خطے میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے ویسٹ کے اوپر جو ممالک ہیں ان سے روابط بڑھائیں، اور خاص طور پہ ہم نے ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ کنیکٹیوٹی کے اوپر کام شروع کیا، جس میں ریل لنکس ہیں، روڈ لنکس ہیں، جس افغانستان، سینٹرل ایشیا، ایران، ٹرکی، آگے یورپ، پاکستان کو اس سمت میں لے جانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اور میں اس حوالے سے مودی صاحب کا پھر شکریہ ادا کروں گا کہ ان کے اس ایپیسوڈ نے اس خطے میں ایک نئی ڈائنامکس لے کر آئے ہیں، جس سے پاکستان کو اس کے دوست ممالک سے اور قریب کیا. اور وزیر اعظم کا یہ جو حالیہ دورہ ہے یہ اس سینٹیمنٹ کو مزید سیمنٹ کر رہا ہے. چوہے صاحب، اب اس میں تو بجٹ کی ضرورت ہے نا آپ کو، ابھی دفاعی بجٹ آپ کو بڑھانا پڑے گا، اس میں کتنا اضافہ متوقع ہے؟ اور پرائرٹیز کو جو آپ بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ منصوبہ بندی کے وزیر ہیں، ان کو کس طرح سے آپ طے کریں گے؟ دیکھیے اب اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جس طرح ہم نے بنیان مرصوص دفاعی شعبے میں کیا ہے، ہمیں اس طرح کا ایک معیشت کا بھی پلان چاہیے. اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے اپنے ہر پاکستانی بھائی اور بہن سے کہوں گا، اگر ہم پاکستان کی خود مختاری کو چاہتے ہیں تو دفاع کے لیے معیشت مضبوط چاہیے.
اور معیشت تب مضبوط ہوگی اگر ہمارے ٹیکس کلیکشن مضبوط ہوگی. ہم دنیا میں ون آف دا لوئسٹ ٹیکس پیئنگ کنٹریز ہیں. 9.5 10.5% ٹیکس کی شرح جی ڈی پی کی. جو کامیاب معیشتیں وہاں 16 سے 18% کی شرح ہے. اس وقت جو وفاقی حکومت ٹیکس اکٹھے کرتی ہے ان کا ایک کثیر جو حصہ ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں جاتا ہے. ہمیں اپنے ریونیو بیس کو بڑھانا ہے, تبھی ہم ایک لیکن سر ابھی تک تو نہیں بڑھا سکے. حالانکہ تاجر دوست اسکیم صرف 30 لاکھ لوگوں نے پیسے جمع کروائے ہیں, 30 لاکھ روپے. لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں 24% سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے. لیکن اب ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم ٹیکس کلیکشن کو براڈن کریں.